الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم قل ان تخفوا قل کہہ دیجئے ان اگر تخفوا تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اس کو یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالی ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے یوم تجدو اس دن تجدو تو پائے گا کل نفس اس دن تجدو پائے گا کل نفس ہر نفس ما عملت جو اس نے عمل کیا من خیر نیکی سے محضرا حاضر وما عملت اور جو عمل کیا من سوء برائی سے تود پسند کرے گا لو کاش انا بے شک بینہا اس کے درمیان و بینہ اور اس کے گناہ کے درمیان امدم بعیدہ دور کی مسافت ہو دور کا فاصلہ ہو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ بڑی نرمی کرنے والے ہیں بندوں کے ساتھ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم اگر تم ہو تحبون اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتے فاتبعونی پس پیروی کرو میری یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تمہارے لیے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑے بخشنہار مہربان ہے قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو فرما برداری کرو والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر تم پھر گئے یعنی فرما برداری سے روگردانی کر لی فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین نہیں پسند کرتے محبت رکھتے کافروں سے اللہ رب العزت نے اپنا وسیع تر علم لا محدود علم قرآن کریم کے اندر اس کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے اللہ رب العزت کا علم کتنی وسیع ہے اس کی وسعت ظاہری چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں سمندر کے اندر اس چیز کو جان لینا آسان ہے زمین کے اندر جان لینا آسان ہے سب سے مشکل اگر کوئی چیز جاننی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے تو وہ دل کے اندر چھپے ہوئے بید ہیں اس لیے کہتے ہیں نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے شعر بنے ہوئے
سمندر کی گہرائی میں انسان چلا جاتا ہے، دل کے اندر کیا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، دلوں میں جتنے بھی بھید ہیں، آ رہے ہیں یا آنے والے وقت میں آئیں گے، او تبدوہ، یا تم وہ باتیں زبان پر لے آؤ، اپنے جسم سے اس کا اظہار کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی پوشیدہ نہیں، کوئی مخفی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں ہو، دن کی روشنی میں ہو، وہ پتھروں کے اندر ہو، پہاڑوں کے نیچے ہو، سمندر کی تہہ میں ہو، زمین کے نیچے کہیں بھی کوئی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی البر والبحر، خشکی اور تری کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، ساتوں آسمانوں میں ہے، اللہ کے علم میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے، بنایا اس نے ہے، اور پھر ہر چیز کو چلا بھی وہی رہا ہے، نظام بھی وہی ترتیب دے رہا ہے، تدبیر وہی کر رہا ہے، اختیارات اسی کے پاس میں، تو علم بھی اسی کے پاس ہے۔ دنیا کے ایک مثال لے لیں، کوئی کاریگر، ماہر، انجینئر، وہ کوئی گاڑی تیار کرتا ہے نا، اس کا انجن بناتا ہے، باڈی بناتا ہے، اس کے سارے خد و خال اس نے اپنی ذہنی اختراع سے تیار کیے۔ اب وہ گاڑی مکمل اس کے ذہن کے اندر ہے، یہ گاڑی کیسی ہے، اس کا انجن کیسا ہے، چلے گی تو اس کی حالت کیا ہوگی، حالانکہ وہ اس کے اندر نہیں جانتا۔ اب کیا ہے، پھر بھی اس کا ایک دماغ کام کرتا ہے، یہ گاڑی کس طرح کی، مکمل اس کو پھر اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی خرابی کو نقص آئے، شکایت آ جائے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس ماڈل کے اندر، وہ فوراً پھر تحقیق کرتا ہے اور اس کو نقص اس کا تلاش کر کے، عیب تلاش کر کے دور کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی چھوٹی سی عقل کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کی عقل لامحدود، اس کا علم لامحدود، اس کی طاقت لامحدود، اس کی اختیارات لامحدود، تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ وہ تو ایک ایک چیز، قرآن یہ علم کا منبع، یہ سرچشمہ ہے، اس کے اندر کتنی گہری معلومات ہیں۔ انسان نے اپنی کئی چیزوں پر تحقیق کی جو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں بیان، وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں تسلیم کرنے پر کہ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں، یہ کسی انسان کی نہیں، یہ واقعی اس طاقت کی ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کوئی سمجھے یہ مشکل ہے، اس لیے جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو مانتے نہیں، وہ صاف انکار کر دیتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے پاس یہ جواب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں کو دین کے تابع کر دیا ہے، ایمان کے تابع کر دیا ہے۔ جو ایمان کہتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اپنی عقل اس کے گھوڑے دوڑانے بند کر دے، تسلیم کر لے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اللہ تعالیٰ قیامت کا وہ ایک منظر ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ اس دن ہر نفس اس نے اچھا عمل کیا ہے یا برا عمل کیا ہے اپنے سامنے حاضر پائے گا، اس کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، سامنے حاضر ہوں گے کتاب کی صورت میں، مکمل ایک اس کا بایو ڈاٹا، مکمل اس کی جتنی بھی زندگی پیدا ہونے سے موت تک سارے احوال اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم ایک کتاب کی شکل میں اس کے سامنے رکھ دیں گے جس کو کھلا پائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے۔
اپنا نامہ اعمال دیکھ لے۔ ان چیزوں کے اوپر پہلے لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال لکھے جائیں، تولے جائیں، قرآن میں اعمال کے تولنے کا وزن ہے، لیکن اب حالات نے ایسا، انسان کی چھوٹی سی محدود عقل نے ایسی چیزیں تیار کر دی ہیں کہ ان کے جواب خود ہی لوگوں نے پیش کر دیے۔ اعمال کا بھی وزن ہوگا، اعمال لکھے بھی جاتے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، وہ سارے کے سارے مرتب کیے جا رہے ہیں۔ گلے میں لٹکانے کا معنی کیا ہے؟ اب زندگی جس کی پہلے لمبی زندگی بھی تھی، 200 300 400 سال، 400 سال کا ریکارڈ اب اتنی سی کتاب کے اندر تو ہو نہیں سکتا جو آسانی سے گلے میں لٹکائی جا سکے۔ پہلے لوگوں نے اعتراض کیے بھی اتنی لمبی زندگی کے اعمال گلے میں کیسے لٹکائے جائیں گے؟ اب جدید سائنس نے ثابت کر دیا، ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، چھوٹی سی، وہ کتنے جی بی کی ہوتی ہے، اس کے اندر بے تحاشا معلومات اکٹھی کر دی جاتی ہے، ویڈیو، آڈیو، ہر چیز چھوٹی سی چپ کے اندر۔ یہ انسان کی تیار کردہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو تیار کرنا ہے نامہ اعمال، وہ نہ جانے کیسا ہے جو گلے میں لٹکا دیا جائے گا، جس کو انسان پڑھ بھی لے گا۔ اب ایک چھوٹا سا موبائل ہے، اس کے اندر چپ ڈالتے ہیں آپ، وہ سم ڈالتے ہیں، اس کے اندر اس قدر زیادہ میموری کارڈ کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، مکمل معلومات۔ یہ انسان کی تیار کردہ چیزیں، ایسے اعمال کا وزن بھی ہوگا۔ اب انسان نے دیکھو ہوا کو چلنے کا ریکارڈ اس کا وزن کر لیتا ہے، کتنی ہوا کی رفتار ہے۔ انسان نے یہ بھی اب منہ کے اندر تھرمامیٹر رکھتے ہیں، بغل میں رکھتے ہیں، کچھ دیر بعد کہتے ہیں اس کو اتنا بخار ہے۔ ہوا کو انسان نے اس کی پیمائش کر لی، وزن کر لیا، بارشوں کا وزن ہو جاتا ہے، کتنی بارش ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بجلی کتنی تیز ترین چیز ہے، اس کے میٹر لگ گئے، اس کے میٹر لگ گئے بجلی کے، پتہ چل جاتا ہے کتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے، گیس کتنی استعمال ہو رہی ہے۔ یہ انسان کے اپنے میٹر ہیں، پیمائش کرنے کے، تولنے کے، دیکھنے، جانچے پڑتال کرنے کے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قیامت والدن اعمال نامہ تیار کرنا ہے، محضرہ، سب کے سامنے حاضر ہوگا۔ جس نے اچھائی نیکی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، جس نے برائی کی وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ برائی والے کیا کہیں گے؟ اس وقت پھر تمنا کا اظہار کریں گے، لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کاش ہمارے گناہوں کے ہمارے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے، یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اس وقت گناہ مٹائے نہیں جائیں گے، دور نہیں کیے جائیں گے۔ دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان زندہ ہے، وہ آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لے جائے، زمین بھر دے گناہوں کی، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، معافی مانگ لے، استغفار کرے، ندامت کے ساتھ بہتا ہوا ایک آنسو انسان کے یہ سارے نامہ اعمال دھو دے گا، اس کے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ اور جگہ جگہ اللہ نے اس چیز کا قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا ہے، یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بالکل، جس کو کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دینا، مٹا دینا، گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ کہ کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ۔ قیامت والے دن انسان نے رونا وہاں بھی ہے، انسان نے وہاں تو یقینی رونا ہے، لیکن وہ رونا ایسا ہے جہاں چیخنا ہے، چلانا ہے، خون کے آنسو آئیں گے، گناہ نہیں مٹیں گے۔ اور دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک آنسو کو اتنا قیمتی جانتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ جو سرحد پہ، بارڈر پہ دشمن کے مقابلے میں جو فوجی، جو مجاہد پہرا دیتا ہے، وہ آنکھ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور خوف کی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہا دیتی ہیں، ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتی ہے۔ جہنم اتنی بڑی، بہت بڑی جہنم۔ تو دنیا کے اندر انسان گناہوں سے فاصلہ دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، پھر کوئی کسی کا اختیار نہیں، چاہے خون کے آنسو روئے، تو وہاں کہے گا امدم بعیدا، دور کا فاصلہ درمیان میں آ جائے، نہیں، وہاں کہیں گے پکڑ اس کو۔ خوش نصیبوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، بد نصیبوں کو برے
لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، یہ ایک علامت، یہ ابتدائی نشانی ہوگی اس کے کامیاب ہونے کی، ناکام ہونے کی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ دائیں ہاتھ والے جنت میں حساب کتاب آسان، اور بائیں ہاتھ والے حساب بڑا مشکل، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں، مجھ سے ڈر جاؤ، میرا خوف کھاؤ، میری طاقت، میری قدرت، میرا علم، میرے اختیارات، اور میری یہ تم سے حساب کتاب کے معاملے میں یہ ساری خبریں، یہ محض تم کو ڈرانے کے لیے، مجھ سے ڈر جاؤ، میری طاقت کو تسلیم کر لو۔ تسلیم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والے، اللہ بڑے شفیق ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال ہمارے سامنے رکھی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو محبت، پیار تقسیم کیا ہے تمام مخلوقات کے اندر، ماں اپنی اولاد کے اوپر، انسان ہو جانور ہو، کوئی بھی ماں ہے اپنی اولاد کے اوپر قربان ہوتی ہے، دوست دوست پہ قربان ہوتے ہیں، خونی رشتے ایک دوسرے کے اوپر جانیں نشاور کر دیتے ہیں۔ یہ اس محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے 1 حصہ زمین میں نازل کیا ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے نرمی کرنے والے ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اس لیے فرمایا نا، جو بندہ ایک قدم چل کے میری طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر آتا ہوں، میری طرف آ کے تو دیکھو میں کتنا تمہاری توبہ کا، میری طرف آنے کا مشتاق اور چاہت رکھتا ہوں، تم میری طرف چلتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا قبول کرتے ہیں، اور جو توبہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسندیدہ انسان ہے۔ تو فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والے ہیں۔ انسان خود شقی القلب ہے اور بدبختی کو حاصل کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اپنا دل بھی پتھر کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں یہ بندہ میری رحمت کا مستحق ہو، وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بناتا ہے۔ اگلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی محبت کے حصول کا طریقہ اور ذریعہ بتلا دیا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول، ضابطہ، بلکہ آپ کہہ لیں دین اسلام کی وہ کسوٹی مقرر کر دی، معیار مقرر کر دیا ہے جس کے اوپر دین پرکھا جاتا ہے، کسی مسلمان کا ایمان اور عمل پرکھے جاتے ہیں۔ وہ کیا معیار ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر اس بات کا اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو، اگر تم اللہ کی محبت کے خواہش مند ہو، چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر فاتبعونی، محبت کا واحد دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے، اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو۔ جو میرے پیغمبر کے پیچھے چلے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، وہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس چیز بات نام ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کے قول کو، آپ کے عمل کو، آپ کی سنت حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے، یہ دین ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن اور حدیث، تیسری کوئی چیز نہیں۔ یہی 2 کامیابی کے اصول مقرر کر دیے اللہ رب العزت نے، اپنی اطاعت اور اپنے پیارے حبیب کی اطاعت۔ فرمایا یحببکم اللہ، یہ کام تم کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جسے اللہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود صاف ہیں، خود خوبصورت ہیں، خود پاک ہیں، پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی محبت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہ محبت پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ اسی چیز کا اعلان کر دیا کہ وہ محبت کے حصول کی اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ ماٹو، نصب العین، یہ اصول ضابطہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کا گہرا تعلق، آپ کی الفت، آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی مغرب کی جانب دیکھتا ہے، کوئی کسی جانب دیکھتا ہے، کوئی کسی فیشن کو دیکھتا ہے، کوئی کسی رسم و رواج کو دیکھتا ہے، کوئی شخصیات کو دیکھتے ہیں، میں نے فلاں شخص کی بات کو ماننا ہے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، عقیدے کے اعتبار سے، وہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں، بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث کیا کہتی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہمارا بڑا کیا کہتا ہے، ہمارا سیاسی قائد، ہمارا مذہبی قائد، ان کو انہوں نے پھر عملی طور پر ان کی بات کو حدیث کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی اکثریت کی حالت بن گئی، اور جب یہ ہم خود معیار بنا لیں عملی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں جائے گی؟ وہ ہمیں کیسے قبول کرے گا؟ وہ کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ دین اس چیز کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کی جائے۔ آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ سورہ نساء میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرمایا وہ حقیقت میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ اطاعت اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایمان والو اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اس کا معنی یہ، جب پیغمبر کی اطاعت اس کے دائرے سے انسان نکل جائے پھر نمازیں، اس کے روزے، اس کی نیکیاں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ عقیدے کے اندر اللہ کی توحید، اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کے عمل کو ترجیح نہیں دینی۔ یہ ہے اصول اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا، اپنی طرف سے بخشش کا، معافی کا اور جنت میں لے جانے کا جو ضابطہ مقرر کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔